حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد. بحمدہ تعالیٰ آج ہم نواں پارہ پڑھیں گے. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 87 تک ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا ہے، اور آیت نمبر 88 سے ہم نواں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آپ گزشتہ پارہ میں سن چکے ہیں کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان کا تذکرہ تھا پارہ کے آخر میں، اور 8ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو اہل مدین کہا جاتا ہے. اہل مدین کا ذکر پڑھ رہے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ سے جو کہا اس سے آغاز ہو رہا ہے 9ویں پارے کا. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. شعیب نے جواب دیا، خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی جو دین تم ہمیں اپنانے کا کہہ رہے ہو ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، ہم تو یہ دین قبول نہیں کریں گے. بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے. یہ شعیب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے، اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوا اس کے کہ اللہ ہی چاہے. جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے حق میں فیصلہ فرما. اور قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر توکل ہے. توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار ہی نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، بھئی جو اللہ کرے گا وہ ہو جائے گا. یہ توکل کا معنی نہیں. توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، یعنی اپنی طرف سے ایک کام کو کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، پھر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے. اس کے اچھے نتائج کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. حضرت انس روایت کرتے ہیں نا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کا پاؤں باندھ کر اس کو اللہ کے سپرد کر دوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دوں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ سے کہوں یا اللہ اس کی حفاظت کر تو وہ محفوظ رہے؟ تو حضور نے فرمایا، اس کو باندھ، اس کو اچھی طرح باندھ لے، باندھنے کے بعد پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، جس سے پتہ چلا کہ اپنی طرف سے اسباب کی ہم رعایت کریں گے، پورا اہتمام کریں گے. ہم اگر کام کرنا ہے تو کام کے لیے گھر سے نکلیں گے، اس کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں گے، پھر جو اس کا نتیجہ ہے رزق حلال، اس کے لیے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے. پھر ارشاد ہے، اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. سو ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا
اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ گئے گویا کہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ نے ان قوموں کو ایسے برباد کر دیا، ان کے بھرے گھروں کو ایسے خالی کر دیا جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا، جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں کر افسوس کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب عذاب آیا تو اب سب مر گئے، تو اب کہہ رہے تھے، اب مقام افسوس تھا نا، دکھ ہوا کہ قوم کے لوگ مر گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اللہ کے عذاب سے، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے جو اللہ کا حکم تھا میں نے وہ پورا کیا ہے، تم لوگوں نے ہی میری بات کو نہیں مانا۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تکذیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں۔ یہ آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے۔ اب جب لوگ نافرمان ہوئے تو اللہ نے ان پر مشکلات کو بھیجا، تکالیف کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ رجوع اللہ ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکیں۔ دیکھیں، پہل تکلیف آتی ہے اس لیے تاکہ انسان تکلیف محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جائے، رجوع اللہ کرے۔ لیکن اگر اس تکلیف پر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 95۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ گناہ کے باوجود اگر انسان نیکی کی طرف نہیں آتا، اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ نہیں کہ اس کی بدحالی بڑھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اور سرکش ہو جائے، اور زیادہ گناہ کرے تاکہ اس کی پکڑ سخت ہو۔ اللہ میں ایسی پکڑ سے، ایسی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے، اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے، سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو کافر کی یہ کیفیت ہے کہ اس پر تنگی آئے پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، خوشحالی آئے پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں جھکتا۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہے، مومن کے یہ شان شان نہیں۔ وہ حدیث میں نے پہلے بھی عرض کی، اس کا خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ مومن کی شان یہ ہے، اس کو تکلیف پہنچے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور صبر پر اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کو خوشحالی ملے تب وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو مومن کے شان شانی ہے تکلیف پر صبر کرے اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرے، اور صبر کرنے کی صورت میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکے گا، اور شکر کرنے کی صورت میں بھی وہ رجوع اللہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاش کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں۔ دیکھیں، سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں جو یہ سٹیپ اٹھا رہا ہوں اس سے بہت ترقی ہوگی،
لیکن وہ اس کا سٹیپ اس کو بدحالی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان طاقت کے زوم میں یہ بھول جاتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے بھی کسی بارگاہ میں جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اللہ والے تو بہت ڈرتے ہیں، ایک ہم گناہ گار سیاہ کار ہیں جو بھول جاتے ہیں، وگرنہ اللہ والے بہت ڈرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کے تذکار کو پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب لوگ جن کو حضور نے جنت کی بشارتیں دی تھیں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈرتے تھے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے، ان پاکیزہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے ہیں، پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کافروں کے دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ جب وہ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، جب وہ انبیاء کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے کفر پر قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یعنی سیل لگا دیتا ہے۔ اب وہاں کوئی اچھی چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لایا ہوں، سو اے فرعون تو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، پس وہ اچانک جیتا جاگتا اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہم قرآن کریم میں بارہا پڑھ چکے ہیں، وہی واقعہ یہاں پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو معجزہ دکھایا تھا، جو آپ نے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، لیکن وہ آگے سے کہنے لگے یہ بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرا لو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دو جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا، اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا، یعنی اگر ہم موسیٰ اور ہارون سے مقابلے میں علیہ السلام، ان سے مقابلہ میں ہم اگر غالب آ گئے تو ہمیں انعام و اکرام بھی ملے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں،
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے، انعام بھی ملے گا اور میرے قریبی بھی تم ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ یعنی آپ پہلے جو بھی مقابلہ ہمارا ہوگا اس میں پہل آپ کرنا چاہتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی آپ کے سامنے، تو وہ رسیاں سانپ بن کر آپ کی طرف دوڑنے لگی۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ آپ نے اپنی عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے اور جو یہ اژدہا بن گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بھی تو رب ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو ان کا رب العالمین پر ایمان لائے، جس رب کی عبادت موسیٰ اور ہارون کر رہے ہیں وہی رب العالمین ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے، تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، سو عنقریب تم اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جادوگر اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ خفیہ سازش کر کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، معاذ اللہ۔ اب فرعون جادوگروں سے کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لائے؟ یعنی تم ایمان نہیں لا سکتے۔ اور پھر کیا سزا سنا رہا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا، پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی مرنا تو ہم نے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے، ایسے صحیح لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کرنا۔ کیا خوبصورت دعا ہے جادوگروں کی جو ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانے والوں کی دعا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کرنا۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک ساری زمین صرف اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ،
آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچائی گئی تھیں، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا عن قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ یہ بڑی عام بات ہے۔ قوم نے کہا جناب پہلے بھی ہم تکلیفوں میں تھے، آپ آ گئے تو اب بھی ہم تکلیفوں میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دشمن ہلاک ہوگا، اب تمہاری آزمائش ہے۔ دشمن ہلاک ہونے کے بعد تمہیں اقتدار ملے گا، حکومت ملے گی، آسانیاں ملے گی، اب آزمائش ہے۔ کیا مطلب پہلے آزمائش نہیں تھی؟ پہلے بھی آزمائش تھی، پہلے تھی تکلیفوں کی آزمائش۔ جب تکلیف آئے تو ایمان والا صبر کرتا ہے، وہ بھی آزمائش تھی۔ اب اس سے بڑی آزمائش ہے، وہ کیا ہے؟ راحتوں میں، کہ جب راحتیں ملی، آسانیاں ملی، تکلیفیں دور ہو گئیں، اب کیسے ہیں؟ اب اللہ کو یاد کرنے کا نہیں کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں اب پھر آگے دیکھا ہے، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھے گا اللہ کہ اب تمہیں آسانیاں دی ہیں، تمہیں حکومت دیا، تمہیں اقتدار دیا ہے، تمہیں باغات عطا فرمائے، بہترین سرزمین، تمہیں مصر دے دیا، تمہیں شام دے دیا، ارض مقدس فلسطین تمہیں مل گیا۔ اب تمہارے لیے پھر آزمائش ہے کہ اب تم اس اقتدار کے بعد کیا عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ہم نے فرعون کے متبعین کو کئی سال قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ پس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور اس کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے۔ سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک ثابت ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ جب بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ، معجزات کو وہ جادو کہتے، حالانکہ آپ حق ثابت کرنے کے لیے انہیں معجزات دکھاتے تھے اللہ کی اذن سے، لیکن وہ کہہ رہے جو مرضی معجزہ دکھائیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل کے بادل اور جوئیں اور مینڈک اور خون، ترآں حال یہ کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم۔ طرح طرح کے عذابات ان پر آئے، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ ان کی ہر چیز میں خون نظر آتا، ان کے کھانوں میں خون ہوتا، ہر چیز میں مینڈک ہوتے، اور وہ اس سے عاجز آ جاتے۔ جب ایک عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، جا کہتے آپ دعا کریں یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، ہم پکے ایمان لے آئیں گے۔ آپ دعا فرماتے، عذاب دور ہوتا تو پھر دوبارہ وہ سرکشی پر آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، وہ تھی ہی مجرم قوم، یعنی وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے عذابات ان پر کیوں بھیجے؟ جب وہ تھے ہی ایسے ایمان نہ لانے والے تو پھر مسلسل ان پر کئی عذابات آئے، پھر آخر میں ان کو غرق کیا گیا۔ تو جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہ تھا، پھر یہ سب کیوں، یہ کئی عذابات ان پر کیوں آئے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی وہ اس کے مستحق تھے کہ انہیں غرق کیا جائے۔ بار بار انہیں موقع ملا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ بتا دیا گیا کہ جو اس طرح کا کام کرے وہ غرق ہونے ہی کے لائق ہوتا ہے۔ اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجیے، اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ بس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا، تو وہ فوراً اپنا عہد توڑنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو کمزور قوم تھی اللہ نے انہیں مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا، کیوں؟ انہوں نے صبر کیا، ایمان پر قائم رہے، مشکلات کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا۔ مشارق و مغارب سے مراد یہاں پر مصر اور شام کے علاقے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اب ان علاقوں کے بارے میں فرمایا گیا بارکنا فیہا، وہاں پر برکتیں ہیں۔ تو برکتیں کس چیز کی ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں انبیاء کرام کے کثیر مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات کثرت کے ساتھ، یہ مرجع برکات ہیں، برکات کے مقامات انبیاء کی قبور ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ اس نے کہا کہ چونکہ زرخیز زمینیں ہیں اس لیے اس کو بابرکت کہا گیا، تو علماء کہتے ہیں زرخیز زمینیں یہ بھی برکت ہے، اور روحانی برکت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزارات بھی ہیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے آسن جمائے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب سمندر سے پار گئے، فرعون اور اس کے سارے فرعونی غرق ہو گئے، اب ان کو نجات مل گئی۔ اب آگے جا کے انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بتوں کے سامنے وہ آسن جما کے بیٹھے ہیں، ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے جناب ہمارے لیے بھی ایسا اہتمام کریں، ہم بھی چاہتے ہیں بت ہو اور ہم ان کے سامنے ایسے کریں۔ معاذ اللہ، یہ بتوں کی پوجا کی بات یہ کتنی بری خواہش تھی اور کتنی بڑی جرت تھی، یہ شرک ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشرک نہیں کہا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ میرے بھائیوں بہنوں بڑی توجہ سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشرک نہیں کہا، انکم قوم تجہلون، آپ نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا، لیکن آپ نے مشرک نہیں کہا انہیں۔ آج ہمارے ہاں ہم بہت جلدی کرتے ہیں شرک کا فتویٰ لگانے پر، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ امت جڑ جائے، ہم ایک ہو جائیں، سارے کلمہ گو ایک ہوں، ہم وحدت میں پرو دیے جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ لیکن جہاں تھوڑا سا معاملہ ہو، کسی نے یا رسول اللہ کا شرک کا فتویٰ جلدی سے، حالانکہ یا رسول اللہ کہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، وہ حضور کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے کسی نے کہا کہ آپ کو غیب کا علم تھا، ہم فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے علم غیب مانتے ہیں وہ علم میں اللہ کے برابر حضور کو قرار نہیں دیتے، ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی نے اولیاء کرام کو پکار لیا تو ہم شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو خدا را یہ خیال کیجئے گا، امت کو نہ توڑیے، کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا
کہ اولیاء یا انبیاء اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ تمام مسلمان اولیاء کو، انبیاء کو، اولیاء سے محبت کرنے والے مسلمان، انبیاء سے محبت کرنے والے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سبھی مسلمان الحمدللہ حضور علیہ السلام کو اور اولیاء کرام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا محتاج مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور موسیٰ نے کہا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانہ میں سب جہان والوں پر فضیلت دی؟ یعنی یہ تم نے کیا جہالت والی بات کی جو تم نے کہا بت کے سامنے اس کی پوجا کریں گے؟ اللہ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تلاش کروں تمہارے لیے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دے دی جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، سو آپ کے رب کی مقررہ مدت مکمل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقہ پر کاربند نہ ہونا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، سو آپ کے رب کی مقررہ مدت مکمل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقہ پر کاربند نہ ہونا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کے باوجود یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عن قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو دیدار نہیں کروانا، بلکہ کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ آپ نے جب عرض کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تجلی طور پر پڑے گی، تو اگر طور اس کو سہ پایا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ تو طور سہ نہ پایا، ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا وہ حصہ جہاں تجلی گری تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے۔ یعنی میں بے ہوش ہو گیا دیکھ کر اور طور ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ میری کمزوری تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور یہ طور پہاڑ کی کمزوری تھی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اور ہمارے نبی جناب سید العالمین حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار عطا فرمایا۔ اقبال نے کیا خوب بات کہی، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ کہتے عبد بندہ اور ہے اور اس کا بندہ یعنی خاص بندہ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، لیکن یہ عبدہو اسرا بعبدہ، یہ خاص بندے ہیں۔
سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اقبال کہتے ہیں بندے میں اور اس کے بندے میں، یعنی خاص بندے میں بڑا فرق ہے. بندہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ دیدار نہیں کر پاتا، نیچے تشریف لے آتے ہیں یعنی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جو خاص بندے ہیں وہ حتیم میں ہیں، سو رہے ہیں، تو جبریل امی حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ما سراپا انتظار، وہ منتظر. فرمایا اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی، پس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی. سو ان تختیوں کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں. ان قریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستہ کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، ان کے سب نیک عمل ضائع ہو گئے، ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا تھا نہ ان کو راستہ دکھا سکتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو قوم نے ایک سونے کا جو زیورات تھے ان کے پاس، اس سے پگھلا کر سونے کا ایک مجسمہ بنا لیا، اور اس مجسمے سے آواز بھی آتی تھی، وہ بولتا بھی تھا. اب وہ بولتا کیسے تھا اس کی تفصیل آگے بھی آ جائے گی قرآن کریم میں انشاءاللہ. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھوڑی زمین پر آئی، اور اس گھوڑی کے جہاں پہ پاؤں لگتے تھے وہاں سے پاؤں اٹھتے کے ساتھ ہی سبزہ اگاتا تھا. تو سامنے نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس کو سنبھال کے رکھ لی. اس نے کہا یہ خاص چیز ہے. وہ مٹی اس نے محفوظ کر لی اور اسی مٹی کو بچھڑے کے اندر ڈال دیا تو بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچھڑے کا بولنا تمہیں متعجب کر گیا، لیکن کیا بچھڑے نے تمہیں ہدایت دی تھی؟ انہوں نے تمہاری کو رہنمائی کی تھی؟ اس بچھڑے نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ تم نے کیوں اس کی پوجا کی؟ کیوں تم نے یہ شرک کیا؟ اور جب ان کی خود فریبی کا تل سمجھاتا رہا اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہم کو نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غم زدہ ہو کر تاسف سے کہا تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام کیے؟ کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ اور انہوں نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا وہ عن قریب اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے۔ ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو سخت عذاب ہوا، اس کا ذکر ہم پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ اور گردنوں کو جھکا لو، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو تلواریں دی گئی، ان کو کہا گیا ان کی گردنوں کو کاٹو۔ ان لوگوں کی گردنوں کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ روایت میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ پھر جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا معاف فرما دے، درگزر فرما، ایسے قوم ہلاک ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری صرف آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے تو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کار ساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ ہم یہ پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی آپ کے ساتھ طور پر گئے تو انہوں نے کہا، موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم جب تک خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بے ادبی کی، یہ جرأت کی، تو ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، معافی مانگی ان کے لیے کہ ان کو تو زندہ فرما تاکہ میں ان کے ساتھ واپس جاؤں۔ اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم پوچھے کہ وہ 70 افراد کہاں گئے؟ تو آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور انہیں زندہ فرما دیا۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں۔ یہ آیت نمبر 156 ہے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، اور اس آیت میں بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ایک عرض کر رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ عرض کی، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا، میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو عن قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری قوم کو دنیا کی بھلائی دے دے اور آخرت کی بھلائی دے دے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ ان پر احکام آسان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احکام سخت تھے، انہوں نے عرض کی، یا اللہ ان پر احکام آسان کر دے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ انہیں اجر زیادہ عطا فرما، ایک نیکی کریں اجر ایک سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے موسیٰ، ایک قوم آئے گی میں انہیں یہ اجر عطا فرماؤں گا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ قوم امت محمدیہ ہے، جن کے لیے احکام آسان ہیں اور اجر زیادہ ہے۔ نیکی ایک کرتے ہیں ثواب کئی گنا ملتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی،
کرم فرمایا۔ جو خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر امت محمدیہ کی ہی تعریف میں اگلی آیت ہے، آیت نمبر 157، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعریف میں صفت میں امی بیان ہوا، تو امی ہونا یعنی حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، صرف اللہ سے آپ نے پڑھا ہے، تو یہ امی ہونا حضور کی صفت ہے، حضور کی معاذ اللہ کمی نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے جس سے یہ شائبہ ہو کہ معاذ اللہ آپ کے لیے بے ادبی والا یا کوئی کمی والا معنی ہے۔ امی ہونا آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، آپ کو جو علم عطا فرمایا براہ راست اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو ارشاد ہے، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157، اور اس میں نبی رحمت جان دو عالم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت اور شان بیان ہو رہی ہے، اور حضور کے بارے میں اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کریں گے؟ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے، اس نبی کی نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور اس کے متعلق تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی صفات کو اہل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے۔ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں بہت تبدیلیاں کی، تورات انجیل میں بہت تحریف کی، چینجنگ کی، اور ان سب تبدیلیوں کے باوجود آج بھی، ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر بات کی، آج بھی ان کی کتابوں میں حضور کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تورات کے 1927 کے ایڈیشن میں ہے، 1927 کے ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق بشارت ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ سب کچھ منطبق ہوتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فتح مکہ والے واقعہ پر۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، تو ان کی کتاب میں، یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب مقدس استثناء باب نمبر 20 اور صفحہ نمبر 192، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ بالکل سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ معظمہ جو ہے، اس دن جو حضور کی تشریف آوری ہے وہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ ویسے تو سب انبیاء نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم دیتے رہے، لیکن یہ شان سب سے زیادہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی، اور پھر حضور کے بارے میں فرمایا جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ تو وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، امت محمدیہ پر وہ حلال کی گئی۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جسے چاہیں حلال کریں، جسے چاہیں حرام کریں۔ حلال اور حرام کرنے کا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دیا، اس لیے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ،
جو لوگ اس پر ایمان لائے وعزروہ اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان بھی لاؤ حضور پر اور حضور کی تعظیم بھی کرو۔ وعزرو، حضور کی تعظیم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو تعظیم کے باب رقم کیے کمال ہیں۔ صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی، حضور جب گفتگو فرما رہے ہوتے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسے ساکت ہو کر توجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنا کرتے، اور بعد والوں نے، محدثین نے اور اسلاف نے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کی، وہ بھی کمال کے واقعات ہیں۔ سیدنا حضرت امام مالک، محدثین کے بہت عظیم امام ہیں، امام مالک کا مکالمہ ہے اس دور کے امیر المؤمنین ابو جعفر کے ساتھ۔ سنیے گا، بڑی زبردست بات ہے۔ امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مناظرہ کیا۔ امام مالک نے ان سے کہا، امیر المؤمنین، آپ اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کریں۔ امام مالک کہہ رہے ہیں، امیر المؤمنین، اپنی آواز اس مسجد میں اونچی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اور نہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولو جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت کی، امام مالک کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی آیت بھی سورۃ الحجرات کی ہے، اب دوسری جس آیت کا امام مالک حوالہ دے رہے ہیں یہ بھی سورۃ الحجرات کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت کی جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکار کر بلاتی تھی اور ان کو بے عقل فرمایا، اور آپ کا احترام اب بھی اسی طرح ہے جس طرح زندگی میں آپ کا احترام تھا۔ امام مالک نے دو آیتوں کے حوالے سے ثابت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام کریں، آپ اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ تو امیر المؤمنین ابو جعفر نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور پھر آپ سے ایک سوال کیا۔ وہ کیا سوال ہے؟ پوچھا، امام مالک سے پوچھا کہ جب میں رسول اللہ کے مواجہ شریف پر کھڑا ہو کر دعا کروں تو آپ کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ یعنی جالیوں کی طرف رخ کروں یا حضور کی طرف پیٹ کر کے قبلہ کی طرف رخ کروں؟ کس طرح میں دعا کروں؟ اب امام مالک کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ امام مالک نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رخ کیوں پھیرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ امیر المؤمنین، آپ حضور سے رخ پھیریں گے، حضور تو آپ کے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہوں گے قیامت کے دن، ان سے رخ پھیر کر کدھر جائیں گے؟ بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیجئے اور آپ سے شفاعت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان پاتے۔ تو یہ گفتگو ہی امام مالک کی اس دور کے امیر المؤمنین ابو جعفر کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نصیب فرمائے۔ امام مالک درس حدیث دے رہے تھے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام مالک درس حدیث دے رہے تھے، اور درس حدیث دیتے ہوئے آپ کو کئی بار بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے حرکت نہیں کی، حدیث کو جاری رکھا، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ہم نے کہا امام، جب گفتگو ختم ہوئی تو ہم نے کہا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا؟ فرمایا مجھے بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ دیکھا قمیض ہٹا کے تو بچھو نے کئی جگہ آپ کے ڈنک مارا تھا، لیکن حضور کی حدیث کی تعظیم میں آپ نے حرکت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے رسول مکرم آپ کہیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور علیہ السلام کسی ایک قوم کی طرف نہیں تشریف لائے، صرف اہل عرب کی طرف نہیں آئے، بلکہ عرب و عجم، شرق والے، غرب والے، شمال و جنوب، حضور سب کی طرف آئے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے اللہ پوری مخلوق میں ایک ہی ہے، ایسے ہی اس وقت اس اللہ کی تمام مخلوق میں اللہ کے نبی بھی ایک ہی ہیں، اور سب کے لیے حضور نبی بن کر تشریف لائے۔ اے رسول مکرم آپ کہیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی لقب ہیں، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم سب ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے، وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا۔ جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو جو کفر کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، وہ حقیقت میں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حطۃ کہتے جاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عن قریب نیکوکاروں کو مزید اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انہیں کہا گیا کہ یہ مقدس شہر ہے، یہاں جھکتے ہوئے ادب سے یہ کہتے ہوئے جب حطۃ یا اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو وہ جھکتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بے ادبی والے انداز سے داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے حینطۃ کہنے لگے کہ ہمیں دانے چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو پھر ان پر اس شہر جو مقدس شہر تھا، انبیاء کا مسکن تھا، اس کی بے ادبی کی وجہ سے پھر ان پر، اور اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل ہوا۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ یہاں سے پھر اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اصحاب سبت کون؟ جن پر ہفتہ والے دن کی بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، جو ہفتہ والے دن انہیں منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے، اور وہ ہفتہ والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، انہی کا واقعہ یہاں پر پھر بیان ہو رہا ہے۔ اور ان سے اس بستی کے متعلق سوال کیجیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ ہفتہ کے دن تجاوز کرتے تھے، جب ہفتہ کے دن مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس اتنی کثرت سے اس طرح نہیں آتی تھی۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے رب کے سامنے حجت پوری کر سکیں اور شاید کہ یہ اللہ سے ڈریں۔ اب یہ ایک تو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور ایک ان کو روکنے والے تھے، ان کو کہنے والے تھے بھئی رک جاؤ، یہ تم غلط کام کرو۔ اور کچھ لوگ تھے جو خاموش تھے، جو لوگ خاموش تھے، نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ انہیں روکتے تھے۔ وہ روکنے والوں سے کہنا کہ بھئی تم کیوں ان پر دماغ کھپاتے ہو اپنا، کیوں ان کو روکتے ہو؟ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے، یہ تو پکے ہو گئے ہیں اس جرم پر، اب تو ان پر عذاب ہی آئے گا، تو تمہارا ان کو روکنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہنے لگے دو باتیں، ایک شاید یہ ڈر جائیں ہمارے کہنے پر، اور دوسری بات ہم اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہوں گے نا کہ ہم نے روکا تھا۔ ہمیں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا، ہم جانتے تھے یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم خود غلط کام نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو روک تو رہے ہیں نا، جو ہماری ذمہ داری ہے۔
تو انہوں نے کہا ہم ان کو اس لیے روک رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ مولا ہم نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو بہت برے عذاب میں جکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب سے کنہیں بچایا؟ جو برائی سے روکتے تھے۔ یاد رکھیں، جب معاشرے میں برائی پھیلے تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس سائڈ پہ ہو کر خود برائی سے بچ جاؤ، لوگ جو کرتے ہیں کرنے دو، نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم برائی سے روکیں، اور روکنے میں عمدہ نصیحت اختیار کریں، حکمت کے ساتھ، جیسی تدبیر بہترین ہے اس طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو برائی سے روکیں۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو پکڑ میں ہم بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس قوم پر، اس بستی پر عذاب ڈالو، تو انہوں نے کہا یا اللہ وہاں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے جتنا ٹائم بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ فرمایا کہ اس پر بھی عذاب ڈال دو، کیونکہ جب میرے حکموں کو پامال کیا جاتا تھا، میری نافرمانیاں لوگ کرتے تھے، تو غیرت سے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نہیں تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگرچہ اس نے خود بعمل زندگی گزاری، انفرادی طور پر وہ بڑا نیک تھا، لیکن چونکہ اس نے برائی سے روکا نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے ہم خود بھی برائی سے بچیں اور کوشش کرتے رہیں کہ اپنے معاشرے کو بھی سنوار سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب چکھائیں گے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض ان سے مختلف تھے، اور ہم نے راحتوں اور مصیبتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ سرکشی سے پلٹ جائیں۔ مصیبت سے بھی آزمائش ہوتی ہے، راحت سے بھی آزمائش ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ مصیبت سے آزمائش کیا ہے کہ مصیبت میں صبر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نہیں، اور راحت میں آزمائش یہ ہے کہ اب راحت مل گئی، آسانی مل گئی، اب اللہ کی بارگاہ سے منہ موڑتا ہے یا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا فرما بردار بنتا ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تورات کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اس طرح اور سامان آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، 169 سورۃ اعراف کی 169 بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ جو یہود کا طرز عمل تھا تورات کے ساتھ، آج کہیں ہمارا تو نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والا مقام ہے۔ میں ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں، سنیے گا توجہ سے۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تورات کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عن قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامان آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 170 ہے۔ تو پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ ان کے پاس کتاب تھی، عمل نہیں کرتے تھے، لیکن امید رکھتے تھے کہ ہمیں بہت اچھا اجر ملے گا، آخرت میں جنت ہمارے لیے ہے۔ آج بھی کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہے اور امید ہے کہ بہت بڑا اجر ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم حدیث سنیے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عن قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ بغیر کسی شوق اور لذت کے قرآن کریم کو پڑھیں گے، ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، وہ خوف خدا سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے،
اور یہ کہیں گے کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث ہے۔ یہ ہم سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم قرآن سے لذت حاصل کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، یا بس بغیر لذت کے بغیر غور و فکر کے ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں ہو رہے؟ جو حضرت امام احمد جو حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے، کہیں اس کے ہم مصداق تو نہیں ہو رہے؟ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی، اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہے، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا تھا گویا وہ ان کے اوپر سائبان ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اس لیے لی ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ابتداً ہمارے آبا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں۔ کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ اور ہم اس طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اے رسول مکرم ان پر اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ شخص کون ہے جس کے متعلق یہ آیت ہے؟ قرآن کریم میں یہ حدیث مصطفیٰ میں اس کی صراحت نہیں ہے، البتہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس کا نام بلعم بن باعر تھا، یا اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، بلعم بن باعورہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا قبول ہوتی، اس قدر اللہ کا قرب اسے نصیب ہوا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اس کے لیے اگلی آیت میں مزید شدید اس کی مذمت ہے، سنیے، ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعہ اس کو بلندی عطا کرتے مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کتاب کے ذریعے وہ عروج کی طرف جا سکتا تھا، اس کتاب کا دامن تھامے رکھتا تو اللہ اس کو عروج عطا فرماتا، لیکن اس نے کتاب پر عمل نہیں کیا تو پستیوں کی طرف گیا۔ حضور کی حدیث ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ اسی قرآن کے ذریعہ سے لوگ ذلیل ہوں گے اور اسی قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو عزت ملے گی، یعنی جو اس کو تھام لیں گے باعزت ہو جائیں گے اور جو اس کو چھوڑ دیں گے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پھر آ جائیے آیت کی طرف، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعہ اس کو بلندی عطا کرتے مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے۔ ان لوگوں کی مثال ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی پر رکھے سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ تو آیت نمبر 179 میں جن و انسان کے لیے بیان کیا گیا جن کے پاس دل ہے لیکن سوچتا نہیں، آنکھیں دیکھتا نہیں، کون؟ جن کو اللہ نے عقل دی، آنکھیں دی، کان دیے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، حقائق اور دلائل کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7392 ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ رمضان کریم کی پرکیف ساعتیں ہیں، کوشش کیجئے 99 ناموں کو یاد کر لیجئے، مشکل نہیں ہے۔ نام بھی یاد ہوں تو کوشش کیجئے کم از کم طاق راتوں میں ایک بار یہ 99 نام جو ہیں ان کی تلاوت ہو جائے، ان کو پڑھ لیا جائے۔ ہر قرآن کریم کے شروع میں پہلے پیج پر یہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آخر میں 99 نام ہیں نبی مکرم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی پڑھ لیجئے، ان کی بھی بے شمار برکات ہیں۔ پھر ارشاد ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی خفیہ تدبیر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ادارے ہوتے ہیں نا جرائم کی بے حقی کرنے والے، یہ مجرم کو جب بھی سامنے آئے مجرم تو مجرم کو پکڑ لیتے، کہتے پھر موقع ملے نہ ملے کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا، جب چاہے وہ گرفت فرما سکتا ہے، اس لیے وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اور بندہ اس ڈھیل میں سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں، شاید مجھ سے کوئی غلط نہیں ہو رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں مفتوحہ علاقوں کے اموال غنیمت پیش کیے گئے تو آپ نے کہا یا اللہ سنستدرجہم، اس آیت کے حوالے سے کہا یا اللہ وہ جو تو بتدریج اپنی پکڑ کی طرف لے کر جاتا ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوف نصیب فرمائے۔ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں میں غور نہیں کیا، اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہے؟ پس اس قرآن کے بعد وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کہیں اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت سے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اس آیت سے ایک معنی یہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضور تو اپنے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، حضور کو تو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بھئی اس طرح قرآن کریم کے معنی میں ہم من مانی نہیں کر سکتے۔ غور سے پڑھیں کیا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں
الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جو چاہے اللہ۔ اب الا حرف استثناء ہے۔ حرف استثناء کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو حکم پہلے ہے الا کے بعد اس کا الٹ ہوگا۔ جیسے ہم مگر کا لفظ بولتے ہیں، زید آیا، عمر آیا، بکر آیا، مگر شاہد نہیں آیا۔ مگر کے بعد والا معنی الٹ ہے، پہلے آنے والے تھے، بعد میں نہ آنے والا ہے۔ تو فرمایا میں، آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نفع ضرر کا مالک نہیں، الا مگر ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ تو حضور علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے؟ یہ نفع نہیں ہے امت کے لیے؟ حضور کی دعاؤں سے امت کو نفع نہیں ملا؟ قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے نافع ہوں گے، ان کو نفع دیں گے اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اخروی ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل ہو گیا، وہ اس کے ساتھ چل پھر رہی تھی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم بیٹا دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا لیے، سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور تمہاری تسکین کے لیے تمہارا جوڑا بھی میں نے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد بھی عطا فرمائی، تو اولاد عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تم نے اس میں اوروں کو شریک بنا لیا۔ یہ شرک نہ کرو۔ جو لوگ دہریے ہیں، دین کو مانتے نہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ پروسیس ہے انسان کے اندر، یہ سسٹم ہے، یہ ایسے ہی جب عمل ہوگا تو پھر ضروری ہے، یہ ضروری امر ہے کہ اس سے پھر حمل ٹھہرے گا، تو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، بس انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ جو ستارہ پرست ہیں وہ کہتے ہیں یہ ستاروں کی چال کے تاثرات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ جو بت پرست ہیں وہ اولاد کو اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی کرپا سے ہمیں یہ اولاد ملی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کیا یہ ان کو شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود بنائے گئے ہیں؟ تم بتوں کو شریک قرار دیتے ہو، ان کو تو خود ان کے جو را مٹیریل ہے جس سے تم نے بتوں کو بنایا وہ کس نے بنایا؟ یہ پتھر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جس مٹی کو تم نے گوند کر اس سے بت بنایا اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جس لکڑی کو کاٹ کر تم نے بتوں کو بنایا اس لکڑی کو بھی اللہ نے بنایا۔ اگر تم نے پتھر کے مجسمے بنائے تو، اگر تم نے لوہے کے مجسمے بنائے تو ہر چیز کا خالق اللہ، اس کو تو بنایا ہی اللہ نے، اس مٹیریل کو۔ اور تم ستاروں کی چال کہتے ہو تو ستاروں کو خالق بھی اللہ ہے، تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اپنی اولاد کی پیدائش کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو، یہ اللہ کی خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تمہیں عطا فرمایا۔ ہاں، اللہ والوں کی دعا کا اثر ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ ہم نے کسی سے دعا کی، والدہ سے دعا کی، والد سے دعا کی، ابا جان دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے، استاد جی دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے، کسی شیخ کامل سے کہہ دیا، اللہ کے ولی سے کہہ دیا، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے حضور کا وسیلہ پیش کر دی، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے اولاد عطا فرما، تو یہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اس نے عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ ان مشرکین کے لیے مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں
یعنی جن کو تم کہہ رہے کہ اس بت نے ہمیں بیٹا دیا، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اور اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے حصول کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے، سو تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، تو تم ان کو پکارو اور پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ کہیے کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، پھر اپنی تدبیر مجھ پر آزماؤ اور اس کے بعد مجھے بالکل مہلت مت دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں، وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے۔ آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جائے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ ان کو گمراہی میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اے رسول معظم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہ کوئی نشانی منتخب کر لی؟ آپ کہیے کہ میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں سے ایک امت میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، شوافے کہتے ہیں کہ ہم نے سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ شوافے کی دلیل حضور کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ احناف کی دلیل یہ آیت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، پہلا حکم کیا؟ فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اور دوسرا حکم وانصتوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احناف کہتے ہیں قرآن کریم زیادہ سٹرونگ دلیل ہے اس حدیث سے۔ اب اس حدیث کی فنی حیثیت پر ہم بات نہیں کرتے، بہرحال وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کریم کی آیت اس حدیث سے بہت زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ احناف کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس آیت کو اس حدیث کے مطابق کریں گے، دونوں کی تطبیق دیں گے، اگر مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم قرآن پر ضرور عمل کریں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اب یہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کوٹ کرتے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام نے امام کے پیچھے قرات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس وقت ان کے امام کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ میں بھی ذہن میں رہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 850 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے، یعنی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں ہم تطبیق دیں گے، ہم نہ آیت کو چھوڑتے ہیں نہ حدیث کو چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے وہ ہے امام کے لیے یا اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ اکیلا نماز پڑھے گا تو سورۃ فاتحہ پڑھے گا قرات میں، امام جب بھی قرات کرے گا تو دوسری آیات کو ملانے سے پہلے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے گا، اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لہٰذا حدیث پر عمل ہو گیا۔ اور اس آیت پر عمل کریں گے کہ امام کے پیچھے ہم خاموش بھی رہیں گے، توجہ سے سنیں گے بھی، کیونکہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، اور فجر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز میں بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہے تو ہم سنیں گے بھی، خاموش بھی رہیں گے۔
دونوں حکموں پر عمل کریں گے، لیکن جب ظہر اور عصر کی نماز ہوگی تو ہم سن تو نہیں سکتے لیکن خاموش تو رہ سکتے ہیں، لہٰذا ایک حکم پر عمل ہوگا۔ تو احناف کی دلیل یہ آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر ارشاد ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو بہت شور کے ساتھ چیختے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلند آواز سے ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ والی حدیث ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی تو آواز گونجتی، جب سلام پھرتا نماز جماعت ختم ہوتی تو اللہ اکبر کی آواز سے مدینہ منورہ گونج جاتا، گھروں میں آواز چلی جاتی اور لوگ سمجھ جاتے، گھروں میں خواتین کو پتہ چل جاتا کہ نماز جماعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلند آواز سے صحابہ بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ذکر بلند آواز سے کرنا جائز ہے لیکن اس میں چیخنا چلانا جائز نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہے بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے اور اسی کے ساتھ سورہ اعراف کا اختتام ہے۔ اس سے آگے سورہ انفال ہے، اس کی ابتدا میں مال غنیمت کا حکم ہے اور اموال غنیمت کو ہی یہاں پر انفال کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک جنگ کے بعد، میں ترجمہ بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک جنگ کے بعد کچھ صحابہ کا اختلاف ہوا مال غنیمت کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ نوٹ کرتے جائیے، سورہ انفال کا آغاز ہے، اس سے آگے سورہ برات ہے جس کو ہم سورہ توبہ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ ایک چیز بار بار سنیں گے، بار بار دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ نوٹ کرتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر کرنا شرک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر کرنا شرک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات بار بار آئیں گی۔ اے رسول مکرم، یہ آپ سے انفال یعنی اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے، اللہ اور اس کا رسول مالک ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ برحق مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہیں اور بخشش اور معزز روزی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم میں ان کا اختلاف کرنا اسی طرح ہے جس طرح اس وقت ان کا اختلاف تھا جب آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے باہر لایا تھا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ وہ لوگ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ اب یہاں سے جنگ بدر کا ذکر ہے۔ بدر کی لڑائی کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب روانہ ہوئے تھے تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ کو روکنا تھا۔ تجارتی قافلہ کو روکنا آسان کام ہے، اور میدان میں باقاعدہ لشکر کے ساتھ لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ ایک مشکل کام تھا۔ اب تجارتی قافلہ کی بجائے اب صورتحال ایسی بن گئی کہ جنگ کرنا پڑ رہی ہے، تو کچھ لوگ اس میں گھبرا گئے، تو اس کے متعلق یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ کا تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی اے لوگو، تم چاہتے تھے کہ ہم صرف قافلہ کو روک لیں اور مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا نہیں، باقاعدہ جنگ ہو اور حق ثابت ہو جائے اور باطل مٹ جائے، اور یہ دن یوم الفرقان بن جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور ناحق کو باطل کر دے،
خواہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہوں، اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی، اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جمائے۔ اب جس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا یہ جگہ ریت والی تھی، چلنے میں دقت تھی۔ جس طرف کفار کا لشکر تھا یہاں ریت نہیں تھی، یہاں مٹی تھی، تو اللہ نے رحمت کی برکھا برسائی، بارش برسی۔ مسلمانوں کی طرف جب بارش برسی تو ریت جم گئی، اب یہاں چلنا آسان ہو گیا، اور کفار کی طرف بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے چلنے میں دقت ہونے لگی۔ تو یہ ایک پہلی کامیابی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اس کو چکھو، بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا جماعت سے ملنے کی قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سو اے مسلمانوں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے رسول معظم، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بدر کی لڑائی کے آغاز میں حضور اسلام نے اپنی مٹھی میں خاک لی اور کفار کی طرف پھینکی، اور سب کی آنکھوں میں پڑی۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ اب اس خاک کا پھینکا جانا بڑا اہم تھا، اس سے مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اے حبیب، وہ جو خاک آپ نے پھینکی، جب آپ نے پھینکی، لیکن وہ اللہ نے پھینکی، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی، وما رمیتا، نہیں پھینکی آپ نے وہ خاک، اذ رمیتا، جب پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے خاک پھینکی تھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے عمل کو، حضور کے فعل کو اپنا فعل ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کفار کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہیے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ خواہ کتنا زیادہ ہو وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکے گا، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر بالفرض وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے۔
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو، اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت سے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، حالت نماز میں حضور کی آواز اس تک پہنچے تو اس کو نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ بلکہ امام شافعی نے لکھا ہے کہ اگر وہ حالت نماز میں حضور کی آواز سن کر کوئی چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، اب حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہو رہا ہے یہ بھی تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم کم تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو، اور یقین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کریں، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس رہنے دو، ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کلام کی مثل بنا لیتے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لیا۔ دیکھیں مشرکین نے، کفار نے حضور سے کیا کہا، اگر یہ قرآن صحیح ہے جو آپ پڑھتے ہیں، جو وہی آپ سناتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے نا تو ہم پر پھر عذاب لے آئیں۔ اللہ سے کہا اے اللہ اگر یہ جو محمد کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، ان پر جو وحی اتر رہی واقعی اتر رہی ہے، قرآن سچ ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اب چاہیے تو یہ تھا غضب کا عذاب آتا ان پر اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا تھا، یہ شانوں اور عظمتوں کا تاج حضور کے سر پہ سجایا تھا۔ اس لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ استغفار کر رہے ہوں، یعنی حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ صدق طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ حضور آج بھی اس زمین پر موجود ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے، حضور اب بھی اسی دھرتی پر موجود ہیں، اور حضور کی موجودگی کی وجہ سے جو گزشتہ قوموں پر عذاب آتے تھے اللہ نے ان عذابوں کو روکا ہوا ہے اور ہمیں مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد حرام کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وہ عن قریب اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے باعث پشیمانی ہوگا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے، پھر ان سب کا ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر انہوں نے پھر وہی کام کیے تو اس معاملہ میں
پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وہ کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ آیت نمبر 40، سورۃ انفال کی آیت نمبر 40 سے 9ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پارے میں بہت سارے اہم مسائل تھے، کچھ مسائل کو چھوڑ دیا ہے لیکن کچھ مسائل کو ڈسکس کیا ہے، اور وہ اس پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اس کو تفصیل سے بیان نہ کیا جاتا تو مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، اس لیے مجھے رفتار بہت زیادہ کرنا پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔